اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے راستے اور ذرائع انسان کو رہنمائی کے لیے بنا رکھے ہیں کہ جس سے وہ اپنی زندگی کی گاڑی چلا رہا ہے۔ کافر بھی اور مسلمان بھی۔ آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے کچھ آثار رکھے ہیں، ان آثار پر انسان آگے بڑھتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے۔ پورا دار و مدار ہر چیز کا آثار پر ہے، حقائق پر نہیں ہے۔ آثار غلط بھی ہوتے ہیں اور آثار دھوکہ بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ آثار، وہ علامات، وہ معنوی چیزیں جن کی انبیاء علیہ السلام نے تائید فرما دی، توثیق فرما دی، وہ حقائق کی طرح ہو جاتے ہیں، وہ حقیقت ہے سمجھیں۔ چاہے وہ گزشتہ بات کے لیے بتلائے ہوں یا آئندہ چیزوں کے لیے بتائے ہوں، وہ چونکہ سچ ہوتے ہیں، غلط نہیں ہوتے، اس لیے ہم اسے کہیں گے وہ حقائق ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اب اللہ میاں کیسے ہوں گے؟ تو یہ دیدار سے پہلے کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اگر دیدار سے پہلے پتہ چل جائے وہ کیسے ہوں گے تو پھر دیدار کی ضرورت ہی نہیں، اس کا انتظار ہی نہ رہے۔ اگر پہلے سے پتہ ہو کہ وہ یہ چیز ہے تو پھر انتظار بے معنی اور اس کا رویت بے معنی، کیونکہ وہ تو پہلے سے حاصل ہو گئی۔ صحابی نے پوچھا، اتنی بڑی مخلوق ہوگی، دنیا میں کوئی چیز دکھانی ہو بہت سارے لوگوں کو تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک میچ دکھانا ہو، ایک میچ، تو اس کے لیے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے اسٹیڈیم بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ معمولی چیز ہے، کھیل سے تعلق ہے، اس کا انسانی زندگی سے تعلق نہیں ہے۔ کھیل انسان کی ضرورت اصلیہ نہیں ہے کہ وہ ہوگا تو زندہ رہے گا، نہیں ہوگا تو مر جائے گا انسان۔ روٹی سالن تو ضرورت ہے انسان کی کہ رہے گا تو جیے گا ورنہ مرے گا، تو کھیل کود تو ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن اسے دیکھنے کے لیے بھی اتنے انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔
پھر بھی سارے نہیں دیکھ پاتے. اور اب تو ٹی وی آ گیا اور موبائل میں آپ چلتے پھرتے دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو موبائل پر دیکھتا ہے اس کا جی نہیں بھرتا، اس کا جی چاہتا ہے اسٹیڈیم جا کے دیکھوں. وہ جتنے جاتے ہیں اسٹیڈیم میں وہ موبائل والے ہی ہوتے ہیں. وہ گھر بیٹھ کر دیکھ سکتے تھے لیکن پھر جا کے وہاں دیکھ رہے ہیں. تو دنیا میں دکھانے کے لیے ایک چیز بہت مشکل ہوتی ہے. تو صحابی نے پوچھا کیسے ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عجیب مثال دی کہ دیکھو جب آسمان صاف ہوتا ہے اور چاند نکلا ہوتا ہے تو ہر آدمی اپنی جگہ بیٹھا بیٹھا اس کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ ان کا بالکل دیکھ لیتے ہیں. نہ کسی کو سر لمبا کرنا، نہ گردن اونچی کرنی، نہ پنجوں کے بل کھڑا ہونا پڑتا ہے اونچا ہونے کے لیے. یہ دیکھوں وہ دیکھوں، فلاں آدمی اوٹ میں آ گیا تو اسے کہ نیچے ہو، یہ درخت آ گیا اسے کٹواؤ، کچھ ضرورت نہیں پڑتی. ہر ایک اپنی جگہ دیکھتا ہے. اسی طرح سورج کو ہر کوئی اپنی جگہ دیکھتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. لیکن وہ ہوگا کیسا یہ نہیں معلوم. یہ جتنی اس بندے کی بساط ہوگی اس کی بساط کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک خاص تجلی فرمائیں گے وہاں. اس تجلی کا ادراک وہ کرے گا، دل کی آنکھ سے کرے گا تو اور زیادہ سرور ہوگا. ان آنکھوں سے وہ سرور نہیں ہوتا جو دل کی آنکھ سے ہوتا ہے حاصل. وہ قلب کی آنکھ کو وہاں طاقت نصیب ہو جائے گی. یہاں پر اس میں وہ طاقت نہیں ہے، کم ہے. تو وہ اس کے ذریعے اللہ کی ذات کا دیدار کرے گا، اس کا مشاہدہ کرے گا. تو فرمایا یہ آثار، یہ نشانی بتائی نبی علیہ السلام نے. تو اللہ تعالیٰ کا وجود اس پر بات ہو چکی. اس کا احساس نہ ہونا، وہ محسوس نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا، چھونا چاہیں تو چھو نہیں سکتے. تو یہ تو بے شمار چیزیں ہمارے دائیں بائیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم مانتے ہیں لیکن نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہ ہے. تو آثار پر چل رہا ہے دنیا کا نظام سارا کا سارا. آپ کا نظام ہضم درست ہے یا نہیں؟ آپ کا اپنا خود آپ بھی اس کا پتہ نشانیوں سے چلاتے ہیں، آثار سے دیکھ نہیں سکتے. ڈاکٹر بھی اس کا پتہ آثار سے چلائے گا کہ درست ہے ہضم کا نظام. آپ نے کھانا کھایا، صبح اجابت ہو گئی صحیح، پیشاب بھی صحیح آ گیا، فارغ ہو گئے، روز اسی طرح ہوتا ہے تو آپ کہیں گے کہ میرا نظام ہضم درست ہے. حالانکہ وہ پیشاب جو نکل رہا ہے وہ تھوڑی نظام ہضم ہے، وہ تو اس کی نشانی ہے، آثار ہے. نظام ہضم کے درست ہونے کے آثار ہیں. اس کی بجائے دست آنے شروع ہو جائیں، غذا بغیر ہضم ہوئے نکلنی شروع ہو جائے تو نظام ہضم خراب ہے، نظر نہیں آ رہا باہر، لیکن یہ آثار ہیں، یہ بتا رہے ہیں. انہیں آثار پر ڈاکٹر بھی چلتا ہے، کہتا ہے خراب ہے، نظام ہضم خراب ہے. تو آثار پر چل رہی ہیں ساری دنیا کی گاڑی. آپ کی گاڑی چل رہی ہے، انجن صحیح ہے، گرم تو نہیں ہے. آپ تو ہاتھ لگا کے نہیں دیکھتے، ہاتھ لگا بھی نہیں سکتے. عام حالات میں بھی جب انجن ٹھنڈا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں ٹھنڈا ہے، اس ٹھنڈے انجن کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس کی گیج اندر یہ بتا رہی ہے کہ انجن ٹھیک ہے، صحیح چل رہا ہے، لیکن وہ اپنے حساب سے صحیح ہے. آپ کے حساب سے تو آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسٹارٹ جل جائے گا ہاتھ. لیکن اب یہ انجن صحیح چل رہا ہے، یہ اس سوئی سے پتہ چلا رہے ہیں آپ جو ڈرائیور کو نظر آ رہی ہے،
یہ نشانی ہے اس بات کی کہ انجن گرم نہیں ہے، آثار پہ گاڑی چل رہی ہے۔ آپ کی گاڑی 80 کلومیٹر پر چل رہی ہے، 90 کلومیٹر پہ چل رہی ہے، آپ کو کیا پتہ؟ آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میں آگے جا رہا ہوں، چیزیں پیچھے جا رہی ہیں، یہ آثار بتا رہے ہیں کہ گاڑی چل رہی ہے، ورنہ ریل گاڑی چلنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب وہ آہستہ آہستہ چلتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ چل رہی ہے نہیں چل رہی۔ ہلکی ہلکی جب چلنی شروع ہوگی، آثار سے پتہ چلے گا کہ جی چیزیں پیچھے ہٹنی شروع، حالانکہ چیزیں نہیں ہل رہی ہیں۔ آپ کہیں گے چیزیں ہلنی شروع ہو گئیں، سارا ریلوے اسٹیشن ہل گیا۔ لگتا تو یہ ہے کہ ریلوے اسٹیشن ہی ہل گیا، چھت بھی ہلنی شروع ہو گئی۔ کوئی پہلی دفعہ بیٹھ جائے ریل گاڑی میں، اس سے پتہ بھی نہ ہو کہ یہ ریل گاڑی ہے، کوئی ایسا آدمی فرض کر لیں تو وہ تو یہی کہے گا کہ زمین بھی چل گئی، ریلوے اسٹیشن بھی چل رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہی سمجھے گا، کیونکہ وہ ہلتی بھی نظر آ رہی ہے، گاڑی ہلتی بھی نظر نہیں آ رہی، اس کو پتہ نہیں چلے، جھٹکا بھی نہیں لگ رہا کہ جس سے وہ سمجھے۔ تو یہ آثار سے سارا نظام، پھر وہ میٹر دیکھتے ہیں، وہ ایجاد ہو گیا، اس نے رفتار بھی بتانی شروع کر دی کہ 80 ہے، 10 ہے، 20 ہے، تو یہ آثار رفتار تو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، آثار رفتار نظر آ رہے ہیں، رفتار نظر نہیں آ رہی ہے۔ بخار کتنا ہے یا نہیں ہے، آثار پر پتہ چلائے گا۔ ڈاکٹر بھی آثار کا محتاج ہے، اس کے علاوہ نہیں بتا سکتا۔ اس سے کیا وہ کہے گا بہت گرم ہے جسم، بخار تو ہے، کتنا ہے کہے گا یہ نہیں پتا، پھر وہ تھرمامیٹر لگائے گا، اسے دیکھ کر بتائے گا کہ 102 ہے، 103 ہے، 104 ہے۔ اس کے بغیر نہ مریض بتا سکتا ہے، نہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے، دونوں ہی آثار کے محتاج ہیں، علامات کی۔ تو یہ کائنات کا سارا نظام آثار پر چل رہا ہے، یہی حقائق ہیں، انہیں حقیقت کہہ دیتے ہیں۔ ہر چیز کی پوری حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی، اگر پوری حقیقت معلوم ہو جائے، اشیاء کے حقائق اگر منکشف ہو جائیں تو دنیا کی ترقی کا، آگے بڑھنے کا پہیہ جام ہو جائے گا، ساری لیبارٹریوں کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، کیونکہ جب چیز کی حقیقت معلوم ہو گئی تو آگے تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا۔ تحقیق کس پہ کر رہے ہیں؟ جب ایک حقیقت منکشف ہے تو تحقیق کس لیے کر رہے ہیں؟ جب پانی پی لیا آپ نے، پیاس لگی تھی، پانی پی لیا، تو اب اس کے بعد کوئی آپ کو پانی دے گا، آپ نہیں پیتے کہ پیاس کے لیے پیا تھا، اب نہیں پیتا، پھر لگے گی تو پئیں گے ورنہ نہیں۔ بھوک لگی ہے، کھانا کھا لیا، کھانا کھاتے ہی کوئی دسترخوان سجا دے، کتنی بھوک، کتنا ہی اعلیٰ کھانا ہو، نہیں کھائیں گے آپ، کیونکہ بھوک مٹ چکی ہے۔ تو ایسے ہی اگر حقائق کھل چکے ہوں اور معلوم ہو جائیں تو پھر آگے تحقیق کا دروازہ بند، ختم۔ یہ لیبارٹریاں اسی لیے چل رہی ہیں، یہ کاروبار دنیا کا اسی لیے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آثار رکھ دیے کہ ان آثار پر بڑھتے رہو، تمہارا کاروبار بھی اسی سے چلے گا، تمہاری دکان بھی اسی سے چلے گی، تمہاری حکومت بھی اس پہ چلے گی، تمہاری عدالتیں بھی ان آثار پر چلیں گی۔ حقائق کا علم کسی کو نہیں، حقائق نہیں ہے، حقائق بس وہی ہیں جو انبیاء علیہ السلام بتا دیں گے، وہ اسے ہم حقیقت کہیں گے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ تو آثار ہیں، اور آثار بھی صحیح ہیں یا غلط ہیں اس کا حتمی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ کائنات کا مدار آثار پر ہے، حقائق اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ حقائق کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ جانتا ہے تو اللہ اپنے نبیوں کو بتاتا ہے، اور نبیوں کے ذریعے جو چیز معلوم ہوگی وہ حقیقت ہوگی۔ چنانچہ ہم اسی لیے کہتے ہیں ہم نے جنت نہیں دیکھی، آپ نے بھی نہیں دیکھی، لیکن جنت کیا ہے؟ حق ہے، جہنم حق ہے، عالم برزخ حق ہے، اللہ کا وجود حق ہے، وہ ایک ہے، وہ کئی نہیں ہیں، کیونکہ نبیوں نے بتائی ہے۔ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، حساب کتاب ہے، حوض کوثر ہے، شفاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء حق ہیں، فرشتے حق ہیں،
اور آخری نبی ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حق ہے، کیونکہ نبی نے بتایا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا وہ دجال، وہ کذاب، وہ جھوٹا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد جو یہ بات کہے گا وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے آثار پر چلا رکھی ہے، ان آثار کو ہم اپنی اس کی بے وقوفی کی وجہ سے کہہ لیں، نادانی کی وجہ سے کہہ لیں، حقیقت سمجھتے ہیں، حقائق اللہ کے علم میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ بھی دے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب